خطبہ زہرا میں پیغمبر کی فضیلت کہ قرآن کریم کا 1/3 رسول و آل رسول کی شان میں نازل ہوا. پیغمبر کا قصیدہ قرآن جگہ جگہ پڑھ رہا اور یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. قرآن پیغمبر کا قصیدہ ہے. مگر جب خطبہ فدق میں شہزادی کو اپنے بابا کا قرآن کے حوالے سے تعارف کرانے کا وقت آیا تو صرف اس آیت کا انتخاب کیا جو سورہ توبہ کی آیت، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ بنت محمد، پہچان لو پہلے کہ میں کون ہوں، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا خود محمد کون. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارا اتنا ہمدرد ہے کہ تمہاری زحمتیں مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو تکلیف دیتی. حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صاحبان ایمان کے لیے رؤوف الرحیم. خیال رکھیے گا جہاں رؤوف الرحیم کہا وہاں یہ کہا مومنوں کے لیے، لیکن جب کہا حریص علیکم وہاں مومن کافر سب آ گئے. تمہارے لیے حریص ہے. حریص اردو زبان میں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حرص والا آدمی. عربی زبان میں حریص کے معنی اچھی اور برے دونوں. ہر وہ آدمی جسے زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو لینے کا شوق. اردو میں حریص کہتے بری چیز کا لالچ رکھنے والا، دولت، حرام چیزیں، یہ بڑا حریص آدمی. عربی میں نہیں حریص. اگر کوئی نماز شب کا شوقین ہے وہ بھی حریص کہلائے، کوئی تلاوت قرآن کا شوقین ہے وہ بھی. رسول حریص ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کن معنوں میں حریص؟ علیکم، تمہارے لیے حریص ہے. یعنی رسول کو اتنا شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف لایا جائے. اتنا کہ سورہ شعراء میں قرآن نے اسی کو ایک اور انداز سے بیان کیا. لعلک باخع نفسک، اے حبیب تم اتنا کافروں پہ تبلیغ کرتے ہو کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم مر جاؤ گے تبلیغ کرتے کرتے. یہ سورہ شعراء جس کی آخری آیت آپ کو یاد ہے، یہ شروع کی دوسری آیت سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، جس سورہ کی آخری آیت ہے اس کی تیسری آیت ہے کہ اتنا تمہیں تبلیغ کا اور کافروں کو دین کے قریب لانے کا جذبہ کہ لگتا ہے کہ باخع نفسک تم اپنے آپ کو مار دو گے ان لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے. یہ پیغمبر اسلام کی مصروفیت کو بتایا جا رہا. ہم اور آپ کیا مصروف ہیں؟ ٹی وی دیکھنے میں، ڈش اینٹینا دیکھنے میں، کیبل ٹیلی ویژن دیکھنے میں. کرکٹ کے میچ ہوتے تھے لیکن وہ سال میں 2 دفعہ آدمی دیکھتا. یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں کیبل ٹیلی ویژن والی، کرکٹ کو بہت برا سمجھا جاتا، وہ ہماری عورتوں کا شوق بھی نہیں، خالی مرد ہی دیکھتے. لیکن یہ وہ خرابی ہے جس میں عورتیں زیادہ ہیں، جن کو گھر میں بٹھایا اس لیے گیا تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے گھر کو دیندار بنائیں. وہ ایک خندق کھودیں اپنے گھر کے چاروں طرف، ہر گمراہی والی چیز کو گھر میں داخل ہونے سے روکیں. یہ کیبل کا کتنا بڑا نقصان. وقت نہیں رہا جو اصل چیز. واقعاً اگر اس کائنات میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ رسول. قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم، اتنا شوق ہے کہ دن اور رات. میں اس موقع پہ اکثر جلدی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں ایک مثال دیتا ہوں. حریص کو اس طرح سمجھے کہ آدمی جب کسی کو نوکر رکھتا ہے تو نوکروں کی 3 قسمیں ہوتی. نمبر 1 وہ کہ جیسا میں نے ابھی پاکستانی دفتروں کی مثال دی کہ جتنی اس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی کبھی نہیں کرتا. 9 بجے آفس کا ٹائم ہے، 5 بجے آفس کا ٹائم ختم ہوگا. 11 بجے سے پہلے کوئی آفیسر سیٹ پہ نہیں آتا، 2 بجے سب اٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے ملک کی ایک عام سی کہانی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ نوکر کی پہلی قسم. دوسری قسم یہ کہ نہیں جیسے آپ کو امریکہ اور انگلینڈ میں ملیں گے، بالکل جتنا ان سے کہا گیا پورا وہ کریں گے، لیکن اس سے زیادہ 1 منٹ نہیں بیٹھیں گے. 9 کا ٹن 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 بج رہا ہے تو آفس میں داخل میں 5 کا ٹن 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 بج رہا ہے تو 1 مرتبہ اٹھ کے چلے گئے. وہاں بہرحال حقوق بھی ہوتے ہیں. یہاں مومنین کرام کے یہاں دیکھ لیجئے 5 بجے تک کی تنخواہ دیتے، رات کے 12 بجے تک کام لیتے. وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی، لیکن اتنے کم وقت میں اس کو بات کو چھیڑ دوں گا تو زیادتی ہو جائے گی، اس لیے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. لیکن بہرحال جتنا اس کا کام ہے، جتنی ڈیوٹی ہے، اتنا وہ انجام دے کے جاتا ہے. تمام انبیاء اس ٹائپ کے نوکر ہیں اللہ کے. جتنا اللہ نے کہا اتنی انہوں نے تبلیغ کی، بس جتنا کہا اتنی تبلیغ ہو گئی، پھر ہاتھ اٹھا دی،
خدا بندہ اس قوم کو تباہ کر دے، خدا بندہ اس قوم پہ عذاب نازل کر۔ انبیاء کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ذمہ داری وہ کی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور نوکر کی ایک تیسری قسم یہ کہ آپ نے اس کو 8 گھنٹے کے لیے رکھا، صبح 9 سے شام 5، لیکن خود اسے اس کام کا اتنا شوق ہے کہ وہ 2 گھنٹے پہلے سے آ کے کام شروع کر دیتا ہے، 5 بجے کے بعد چاہے نہ آفس والے مطالبہ کریں نہ ان کا باس مطالبہ کرے، لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، شوق ہے، اپنے شوق سے ایک کام کر رہے ہیں۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں دیکھتے، کام ہونا چاہیے چاہے 16 گھنٹے لگ جائے۔ یہ عام طور پہ مسجدوں اور امام بارگاہوں اور حرم وغیرہ کے نوکر ایسے ہوتے ہیں۔ مسجد کے لیے کیئر ٹیکر کو رکھا ہے 9 سے 5 مثلا، وہ خالی یہ نہیں دیکھے گا، وہ اس کو مسجد کی خدمت کرنا ہے، جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ کام بھی وہ کر رہا۔ اسے ہم نے کہا کہ بھائی تم کیئر ٹیکر ہو، لیکن جا کے یہ بلب خراب ہو گیا، اس کو بدل دو۔ وہ کندھے اچکا کے نہیں کہے گا کہ الیکٹریشین کو بلائیے، میرا کام نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میں ٹرسٹ یا انتظامیہ کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے لیے آیا ہوں، جو میرا کام نہیں ہے وہ بھی مجھے کرنا۔ یہ تیسری قسم ہے، اس کو عربی میں حریص کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں خالی اللہ کا رسول ایسا رسول تھا کہ جتنا اللہ نے کہا کہ اس امت کے لیے حق تبلیغ ادا کرو، پیغمبر نے خالی اتنا نہ کیا، جناب نوح کی توہین کیے بغیر، جناب ابراہیم کی توہین کیے بغیر، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی توہین کیے بغیر، ان انبیاء سے جتنا کہا اتنا انہوں نے کیا۔ ڈیوٹی پوری ہو گئی، بددعا مانگی، عذاب آیا، ختم مسئلہ۔ پیغمبر جہاں واقعاً ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب عذاب مانگنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن طائف کے لوگوں کے پتھر کھائے، احد کے میدان میں تیر برداشت کیے، نہ صرف یہ کہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ اگر کسی نے کہا بھی تو جواب یہی دیا کہ یہ نادان و ناسمجھ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ان کو نہ صحیح تو اللہ ان کی آنے والی نسل میں کسی مومن کو پیدا کرے گا، میں بددعا نہیں کر رہا ہوں۔ اب یہ ہے حریص، اتنا شوق ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ چنانچہ آپ تاریخوں میں پیغمبر کے حالات پڑھیے، رات کے 12 بجے 2 بجے رات تک مکے کے اس حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاں اندھیرا چاہتے ہی سب لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے کہ شاید کوئی باہر سے آنے والا مسافر مل جائے، اس سے میں تبلیغ کروں۔ جو ایک سوال ہے کہ شب معراج آدھی رات کو پیغمبر گئے تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہ تھے، وہ یہاں حرم میں کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی، یا جب آپ مکے کی زیارت کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ حضرت ام ہانی کا گھر ہے، اور اس کی فضیلت یہ بتائی جائے گی اکثر رسول اس گھر میں رہ جاتے تھے۔ کیوں رہ جاتے تھے؟ کہا اس لیے کہ آدھی رات 2 بجے رات تک پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں گھر جا کے کیا کروں گا، آنے جانے میں رات گزر جائے گی، آدھے گھنٹے یہیں آرام کرو، یہ حریص علیکم۔ مگر اتنا مصروف ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، کیبل ٹیلی ویژن نے ہم کو مصروف کر دیا، ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، آج کے میڈیا نے ہمیں مصروف کر دیا، ہم اور آپ مصروف نہیں ہیں، آج کے انٹرنیٹ کی دلچسپ سائٹ نے ہم کو مصروف کر دیا، چنانچہ اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ پیغمبر واقعاً حریص ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ایک نہیں مسلسل واقعات ہیں کہ شہزادی کونین کو اپنے پاس بٹھا کر دین اور اسلام کے مختلف پیغام اس سیدہ فاطمہ کو دے رہے ہیں کہ جن سے زیادہ اسلام کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، مگر پھر بھی پیغمبر کئی واقعات، ایک نہیں ہے، روایتوں کا سلسلہ۔ وہ جو ایک روایت کہ بابا نے ایک دن مجھے بٹھا کے کہا، بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس۔ وہ جو روایت ہے کہ ایک دن بابا نے مجھے گود میں بٹھا کے کہا، بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والی کے بہترین زیور شرم و حیا کا زیور۔ یہ ساری چیزیں بابا سے فاطمہ نے کب سنی؟ اس وقت سنی جب پیغمبر اتنے بزی ہیں اپنی آفیشل ڈیوٹی انجام دینے میں، گناہگاروں کو دین کی طرف لانے میں۔ فاطمہ سیدہ ہیں، طاہرہ ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، عصمت و طہارت کا ایسا مجسمہ ہے کہ آئے تطہیر کی طہارت کا اعلان بھی فاطمہ کے ذریعے سے رسول اور علی اور اولاد فاطمہ کے لیے ہوگا۔ پھر بھی پیغمبر بٹھا رہے اور وقت نکال رہے ہیں، اور ہم اور آپ اس ڈش اینٹینا اور کیبل کی وجہ سے دونوں چیزیں، ڈائریکٹ کہیں کیبل بھی نہیں دیکھنا، گھر اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کو 2 جاب کرنا، آپ 8 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ وقت نہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی نتیجہ کیا ہے؟ وقت نہیں۔ کیوں؟ بیٹھے میں ٹی وی کے سامنے رات کے 12 بجے تک۔ یہ وہ خطرے ہیں جو کسی کو نہیں ذہن میں آتے۔ مکس گیدرنگ ذہن میں آتی، شراب کی محفلیں ذہن میں آتی ہیں جو ٹی وی دکھا رہا، بے حجابی ذہن میں آتی ہے جو ٹی وی دکھا رہا، لڑکے اور لڑکیوں کے عشق و محبت کی داستانیں، وہ خطرے اپنی جگہ ہوں گے،
اس سے زیادہ بڑے خطرے یہ کیونکہ یہ آنکھوں کے سامنے نہیں، اسے ہم اور آپ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں ٹی وی، مولانا ٹی وی حرام تو نہیں ہے، نہیں حرام تو نہیں، پر ہم رکھیں گے. وہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو گیا. چنانچہ یہ جو تیسری خرابی ہے اس کو بہت اہم سمجھیے. مومن کی اور خاص طور پر مومنہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، جس کی وجہ سے اسے باقی تمام کاموں سے فارغ کر کے یہ ذمہ داری دی گئی. اس کے لیے روزی کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کے گھر کے مرد اس کی ساری روزی کا انتظام کریں گے. ہر آدمی کو خود اپنے لیے کمانا، لیسا للانسان الا ما سعى. لیکن بیوی سے کہا نہیں. بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ دوں، وقت نہیں ہے اور آج ویسے ہی مجھے جلدی مجلس ختم کرنا تھی، پھر تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن ایک جملہ کہ یہ والا مسئلہ جو ہے یہ بیوی کے حوالے سے شاید بہن اور ماں اور بیٹی کے لیے اتنا نہ ہو کہ نان و نفقہ بیوی کا تم پر پورا واجب، کیونکہ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تمہارے یہاں اولاد ہو رہی، اس ساری ذمہ داری تم پہ اس لیے ڈالی گئی کہ اس سے تربیت اولاد کا فریضہ لینا، تربیت اولاد.